اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 33 سورہ بقرہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، اور یہ چوتھے رکوع میں آدم کی تخلیق کے حوالے سے جو مضمون چل رہا ہے اس مضمون میں یہ آیت ہے۔ قال یا آدم انبئہم، اللہ نے کہا اے آدم انبئہم باسمائہم، بتلاؤ ان کو ان سب چیزوں کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، پس جب اس نے بتلا دیے ان کو ان سب چیزوں کے نام۔ قال، اس نے کہا، اللہ نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا لکم واسطے تمہارے، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہ روان ترجمہ ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے نام بتلانے کے لیے کہا، اور آدم علیہ السلام نے پھر کون کون سی چیز نہیں بیان کی ہوگی، ہر چیز کی خاصیت بھی بیان کی ہوگی، ہر چیز بیان کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھا آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، تو میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس بات کا جواب یہاں بھی دے دیا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا کہ واسطے تمہارے کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں کے غیب کی چھپی ہوئی باتیں اور زمین کے چھپی ہوئی باتوں کو میں جانتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات غیب السماواتی، غیب کی بات آئی ہے۔ ہم عام طور پر جب اردو کے ساتھ کسی لفظ کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی تشریح اردو میں اتنی اچھی نہیں ہو سکتی جتنی قرآن اپنی زبان میں خود کر رہا ہوتا ہے۔ غیب دیکھیے چھپی ہوئی باتوں کی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے فرشتہ نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، تابعی کو نہیں دیکھا، تبع تابعی کو نہیں دیکھا، ہم اللہ سے ہم کلام نہیں ہوئے، ہمارے پاس کون سی چیز ہے؟ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو۔ یقیناً ہم جب حاضر ناظر کی کوئی مسئلے کو چھیڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو غیب کا علم دیا، تو یہ ہماری کوئی جسارت ہوتی ہے۔ غیب ایسی چھپی ہوئی بات کے بارے میں کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس غیب کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اور اس کتاب، پوری کتاب کا نام اگر غیب رکھا جائے تو اس میں سے ایک صفحے کا علم کسی عام انسان کے پاس ہو، اور 100 صفحے کی کتاب میں 99 صفحے کا علم کسی شخص کے پاس ہو، تو اس کا مطلب ہے پھر بھی اس کے پاس 100 صفحے کا علم نہیں ہے۔ 100 صفحے کی کتاب کا نام غیب ہے اور وہ اللہ کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 99 صفحوں کا علم اللہ نے دیا، لیکن ایک صفحے کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پورا غیب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اور ایک عام آدمی جس کے پاس ایک صفحے کا علم ہے وہ 99 صفحے نہیں جانتا، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس کو 99 صفحے کا پتہ ہے وہ سارا غیب جانتا ہے۔ سارا غیب اللہ کے پاس ہے، اس نے اپنے علم میں سے کسی کو جتنا دیا اتنا دے دیا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ جس کے پاس تھوڑا ہے وہ زیادہ والے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیرے پاس سارا ہے یا ٹوٹل ہے، ٹوٹل تو سارا اللہ کے پاس ہے۔ اس اعتبار سے اس غیب کے لفظ کو سمجھیے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جو انسان چھپاتے ہیں، جو انسان ظاہر کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔
تو اس بات پہ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی انسان جو بھی چیز چھپا رہا ہوتا ہے، آیت الکرسی میں دیکھیے اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یعنی اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. یقیناً کوئی کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو تو سارا علم اس اعتبار سے نہیں ہے. تو بہرحال اللہ نے کہا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. اس سے مراد بہت سی لی جا سکتی ہے کہ آدمی اس بات کو تو جو چھپاتا ہوں اور ظاہر کرتا ہوں، سورہ آل عمران کی وہ آیت جو ہے اس کو کوٹ کیجئے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو الرحمن الرحیم والعزیز الحکیم. دیکھیے وہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی، اس میں تو ماں کے پیٹ کے اندر کتنے پردوں کے اندر جو رحم میں جو نطفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھید بھی جان رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے اپنی یہ صفت بتائی ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو یہاں آ کر ان فرشتوں کے اس استفسار سے کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، ایک نے سجدہ نہیں کیا باقی سب نے سجدہ کیا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، ان سب چیزوں کے نام بتا دو. تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ ہمیں جتنا علم ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں. تو اللہ نے اپنے سارے علم کا یہاں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.